اب دشمن جو ہے نا گھر کے اندر آ گیا. ملا تقی براغانی, پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے 90% لوگوں نے نام نہیں سنا, جبکہ یہ شہید رابع, اور انہی کو ایران کے لوگ شہید ثالث کہتے ہیں. یہ بھی مرجع لیول کے تھے. اور یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا. اس وقت ایران میں بہائی مذہب شروع ہوا تھا, شیخی, بہائی, بابی, ایک فتنہ ہے. ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی تو میری اصل مجلس شروع نہیں ہوئی. اور ان کی اپنی بھتیجی, سگی بھتیجی, چھوٹے بھائی کی بیٹی, جن کو ذرا ادب کا شوق ہے, انہوں نے نام سنا ہوگا, فارسی کی سب سے بڑی شاعرہ مانی جاتی ہے قرۃ العین طاہرہ. بہت اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں شاعر لوگ. وہ بابی مذہب میں چلی گئی تھی. بابی مذہب کو آپ نہیں سمجھیں گے, بھائی سمجھ لیجیے, ایک ہی, یہ سب ایک ہی ہیں. سگی بھتیجی, خالی بھتیجی نہیں ہے, بہو بھی ہے. جب انہوں نے فتویٰ دیا کہ مذہب جو ہے وہ کفر ہے, جو اس کو اختیار کرے گا کافر, اس نے بھیجے آدمی. مسجد میں یہ نماز شب پڑھ رہے ہیں, بابیوں کے گروہ نے حملہ کر کے ان کا خنجر سے وار کیے, اتنا زخمی کیا, لیکن یہ فوراً دوڑ کے مسجد سے نکلے. کیوں؟ کہا میرے بدن سے خون نکل رہا ہے اور مسجد میں خون گرانا حرام ہے, یہ نجس خون ہے. مرجع اپنے خون کو کہہ رہا ہے, اور ایک طرح سے وہ شہادت بھی ہے, لیکن وہ والی شہادت نہیں ہے جو میدان میں ہو جس کا خون پاک ہوتا. ایک فقہی مسئلے پر خنجر کے اتنے وار کھانے کے بعد بھی ذہن کا اتنا متوجہ ہو جانا. سارے جسم پہ خنجر مارے گئے تھے, اس لیے جب باہر آئے نہ کھانا کھا سکے نہ دوا, اس لیے کہ منہ بھی کٹ چکا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مسئلہ یہاں تک میں لے جانا چاہتا تھا. یہ شہید رابع ہیں. شہید خامس و شہید باقر صدر کو ہم لوگ کہتے ہیں, اور ایران کے لوگ اور عراق کے شہید رابع کہتے ہیں. رابع مانے چوتھے. اور اب ہمارے سامنے رہبر شہید آ گئے, حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی الخامنئی, جو شہداء کے صف میں شامل ہو گئے, لیکن چونکہ مرجعیت کے لیول پہ تھے اور شہید ہوئے, تو یا 5ویں یا 6ٹھے شہید یہ کہلائیں گے, یہ لقب انشاءاللہ, بلکہ ان کو مل چکا ہے لیکن لوگوں کی زبان پر بھی آ جائے. اب یہ جو میں نے 4-5 بڑے بڑے مراجع کے نام لیے, ان میں خاص چوتھے شہید کا ذکر اس لیے بھی کیا, بہو کو خریدا گیا, سگی بھتیجی بھی ہے. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ ذرا ماڈرن ٹائپ کی تھی, اور یہ سارا علماء کا خاندان. کبھی ہوتا ہے نا کہ بہت مذہبی خاندان کو یہ ہوتا ہے, ایک بچی جو ہے نا وہ باقی ہو جاتی, جو میرا موضوع بننے والا ہے. کل تو جشن کے حوالے سے تقریر ہوگی, پرسوں نہیں دیکھا نا, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا, اچھے اچھے شریف عزت دار متقی نماز شب کے پابند گھرانے والے, ٹک ٹاک کے چکر میں آ کے لڑکیاں کتنی پاگل ہو گئیں. کوئی ذرا لحاظ بھی کرتی ہیں تو خیال کرتی ہیں گھر والوں کو پتہ نہ چلے, اور کچھ اس کا بھی خیال نہیں کرتی ہے. جب لڑکی جب باغی ہو جاتی ہے, باغی کا مطلب کیا, نہ حجاب, نہ شرم, نہ حیا, دولت دنیا, یہ اس ٹائپ کی بھتیجی تھی. تمام خاندان علماء کا ہے, علماء بھی نہیں, مجتہدین اور مراجع کا ہے. اس کے باپ بھی مجتہد تھے اور اس کے تایا بھی مجتہد تھے, جن کی یہ بہو بھی ہے. اور جب یہ فتویٰ دیا اس کو پسند نہیں آیا, اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روک ٹوک بھی ہو رہی تھی. جس طرح یہ نامحرموں کے درمیان بے حجاب جا کے بیٹھتی تھی, یہ بے حجاب کا لفظ بھی پوری حقیقت نہیں بتا رہا. اصل بات تو میں کہہ نہیں سکتا منبر پہ, مجھے حیا آ رہی ہے جس انداز سے وہ اپنی جسم کی نمائش کر کے لوگوں کو اس مذہب کی جانب کھینچ رہی تھی. دیکھیے, فکر ہر کس بقدر ہمت اس, ہر آدمی میں جتنی طاقت ہے نا وہ اتنی لمبی چھلانگ لگاتا ہے. اب ہمارے یہاں سے بہت سی بچیاں قرۃ العین طاہرہ نہیں بن سکتی ہیں, لیکن جتنی ان میں ہمت ہے وہ چھلانگ لگا رہی ہیں. وہ شادیوں میں ان کو دیکھ لیجئے, برتھ ڈے میں ان کو دیکھ لیجئے, سڑکوں پہ ان کو دیکھ لیجئے, ٹک ٹاک پہ ان کو دیکھ لیجئے, اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا, مجھے تو معلوم بھی نہیں. انسٹاگرام بھی شاید ہے, بلکہ شاید سب سے پاپولر انسٹاگرام ہے. اس نے اس اپنی آزادی کی وجہ سے اس غلط مذہب کو پروموٹ کیا, اور اپنے مرجع تایا اور مجتہد باپ دونوں سے بغاوت کی, اور مرجع تایا کو تو شہید کرا دیا. مگر اب بات آ رہی ہے, کیونکہ یہ جو بات ابھی میں روک رہا ہوں نا, یہ پھر ابھی کل یا پرسوں کی مجلس میں آئے گی. بہت بڑا یہ فتنہ ہے.
جنگل کی آگ ہے یہ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام، اس پہ جا کے پاگل ہو جانا. لیکن اتنا ہی اس وقت کافی ہے، اصل بات پہ آ جائیں. اور وہ یہ کہ زخموں سے چور ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن اتنا خیال ہے کہ مسجد کی نجاست گناہ ہے، فوری طور پہ مجھے نکل جانا ہے، میرے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنا پائے. یہی احتیاط وہ بچہ کر رہا تھا جسے حج میں گرفتار کر کے مروہ پہاڑی پہ اس کی گردن کاٹ دی گئی. آج بھی ایران میں اس کو کہا جاتا ہے شہید صفا مروہ، صفا نہیں، شہید مروہ. لیکن اب یہ واقعات بیان کروں گا تو اصل موضوع کہاں ہوگا. اب یہ جو جملہ آپ نے سنا نا آخری، یہ شہادت کے حوالے سے میں آپ کو لے جا رہا تھا کہ اس رہبر معظم کے دنیا سے جانے کے بعد اپنی شرعی ذمہ داری ان کے مقلدوں کو پہچاننا. اور رہبر معظم کی شہادت بہت بڑا صدمہ، شہید رابعہ کی مسجد میں شہادت بہت بڑا غم، لیکن کربلا جیسا غم تو نہیں ہے نا. اصل پیغام تو ہمیں کربلا میں ملا. کیا پیغام؟ کہ کیسا ہی وقت اور ماحول کیوں نہ ہو، دین خدا کے حکم کو پہلے پہچانو، اپنے غم کو ایک طرف رکھو. 18 لاشیں جلتی، میں مسائب پہ نہیں آیا ہوں، 18 لاشیں جلتی ریتی پہ پڑیں، اور یہ لفظ بھی حق ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ لاشیں عام لاشیں کوئی تھوڑی ہیں. یہ اکبر جیسے جوان کا لاشا ہے، یا عباس جیسے شجاع کا لاشا ہے، یا اصغر جیسے کہ ننھی سے قبر ہے، یا قاسم جیسے گل بدن کے ٹکڑے. عام 18 لاشیں بھی بہت بڑی چیز. اب وہ جو 160 ننھی بچیاں پریپ اسکول کی، ایلیمنٹری اسکول کی ایران میں شہید کی گئیں اور پلٹ کے کسی نے توجہ بھی نہ دی، وہ خالی ان کی قبروں کی قطار دیکھ کر آدمی رو دیتا. زینب کے سامنے 18 لاشیں پڑیں، اور ایسے لاشیں. ایک اکبر کے اوپر ہماری ملت کے سارے نوجوان قربان ہو جائے، اور سارے خیمے جل گئے. مصائب کی انتہا ہے، اور ساری چادریں چھن گئیں. پھر بھی جیسے ہی شرعی مسئلے کا وقت آیا، زینب نے سب سے پہلے کہا سجاد بیٹا، تیری پھوپھی تیری امامت میں مسئلہ پوچھنے آئی ہے کہ اب ہم چادریں چھینی جا چکی، آخری خیمہ جل رہا، آگ میں جل کے مر جائیں کہ اب ہم باہر نکل سکتے ہیں. 18 لاشوں کے بیچ میں ایک مسئلہ شریف پوچھنا، اور آج کل کے ماحول میں بات کریں تو اتنا معمولی مسئلہ. جلتے ہوئے خیموں میں آگ میں کھڑے ہو کر مسئلہ شریف پوچھنا. کسی کو ہوش ہوتا ہے جب وہ آگ میں جل رہا، اس کے چاروں طرف آگ لگ چکی. لیکن زینب نے بتا دیا کہ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑا صدمہ، بڑے سے بڑا غم، یعنی ایسا کہ فما بکت علیہم الارض والسماء، سورہ دخان کی آیت جو ابھی آپ شب قدر میں سورہ پڑھیں گے نا، تیسرا اس کی آیت، یہ وہ مرنے والے جن کے اوپر زمین اور آسمان رویا. اس مصیبت کے اندر بھی مسئلہ شرعی، چاہے وہ بظاہر بہت چھوٹا مسئلہ ہو، یعنی حجاب کا مسئلہ. میرا موضوع حجاب کی اہمیت آج نہیں ہے، وہ پرسوں ہو سکتا. اللہ یہ دن دیکھنا تھا کہ 40 سال کے بعد دوبارہ حجاب کے پر بات کرنا پڑ رہی ہے، ٹک ٹاک کی وجہ سے، یہ انسٹاگرام کی وجہ سے. لیکن خیر اس کو اب ایک طرف رکھیے، وقت بہت تیزی سے نکل رہا. مسئلہ حجاب آج کا موضوع نہیں ہے، موضوع ہے مسائل دین و شریعت کی اہمیت، واجبات کو سیکھنا. شاید آپ کے علم میں ہو اور نہیں ہو تو میڈیا سے عنقریب آ جائے گا کہ امام خمینی کے انتقال کے بعد وہ جو کونسل بنتی ہے نا 88 آدمیوں کی، جو نیکسٹ ولی فقیہ کا انتخاب کرتی، تو ولی فقیہ تو ہوتا ہے مرجع، اور وہ جو کونسل ہے جو انتخاب کرتی ہے ان میں سے ہر ایک ہوتا ہے اپنی جگہ مجتہد، یعنی آیت اللہ. امام خمینی کے پوتے کا نام اس میں شامل کیا جا رہا تھا، ولی فقیہ نہیں. ان کا انتخاب کرنے والے جو 88 ایران کے ہر صوبے سے وہ جمع کیے جاتے ہیں علماء،
کہا کہ نہیں، ابھی یہ مجتہد بھی نہیں بنے۔ حجت الاسلام، یہ 3 لیولیں ہمارے ہاں، حجت الاسلام ہے، اس کے بعد پھر آیت اللہ جو مجتہد کہلاتا ہے، اس کے بعد پھر آیت اللہ العظمیٰ جو مرجع کہلاتا ہے۔ کہ امام خمینی کے پوتے ہیں، قابل احترام ہیں، خود بھی شخصیت بہت اہم ہے، خاندان بھی بہت اہم ہے، لیکن چونکہ ابھی وہ آیت اللہ کے لیول پہ نہیں پہنچے، اس کونسل میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو ولی فقیہ تو آیت اللہ العظمیٰ تو اور بڑا مرجع ہوتا ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کم از کم مجتہد ہو۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جو مسائل دین کو حل کرتا۔ تو جو اصل اس وقت ملت ایران کے انتخاب کا مرحلہ ہے، یہ مسائل جس کو ہمارے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ دیکھیے اگر میں اس وقت وضو غسل کے مسئلے چھیڑ دوں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے مولانا اہم چیز ہوگی لیکن بے وقت کی راگنی۔ کیا یہ موقع اور محل ہے ان چیزوں کا؟ کربلا کی جلتی ہوئی آگ میں جب مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، اور جو ولی فقیہ دنیا سے گیا وہ ولی فقیہ بنا اس لیے تھا کہ ان مسائل پر اجتہاد کر سکتا تھا، اور جو آنے والا ہے وہ آئے گا اس کرائیٹیریا پر کہ وہ ان مسائل کے اوپر اجتہاد کرے۔